اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ سب مومنین و مومنات کو، خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام کو، نواصر رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی پہ تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اور یقیناً یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور وہ محسن انسانیت ہے کہ جس نے 1,24,000 انبیاء کی خدمت کو بچایا، رسول خدا اور محمد و آل محمد کی عظمت کو بڑھایا، اور اصحاب کساء میں سے ہیں، مہر نبوت کے سوار ہیں۔ رسول اللہ نے ان کی عظمت کے خطبے دیے ہیں اور فرمایا ہے یا ایھا الناس فاعرفوا ھذا الحسین، اے لوگو اس کو پہچانو، یہ حسین ابن علی ہے، اس کی معرفت ہمارے لیے واجب ہے۔ اور جب تک ہم امام حسین کی معرفت نہیں حاصل کریں گے، ہم جو ہے ہدایت نہیں لے پائیں گے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، اور بہترین جو ہے وہ خطاب جناب آیت اللہ العظمی سید صادق الشیرازی علی اللہ مقامہ اور دامت برکاتہ عالیہ ان کا رہا، اور انہوں نے بہترین جو ہے وہ ارشادات جو ہیں اس کے اندر ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ ایک علمی اور تحقیقی گفتگو ہمارے سامنے پیش کی ہے، جس کے اندر انہوں نے مختلف مراحل کو ذکر کیا ہے، اور ایک بہترین جو ہے ایک مجموعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک علمی رکھا ہے، اور ہمارے لیے جو ہے اس کے اندر بہت سے پیغامات ہمیں انہوں نے دیے۔ یقیناً امام زمانہ علیہ السلام ہی حقیقی وارث امام حسین علیہ السلام ہیں۔ جہاں وہ منتقم میں خون امام حسین علیہ السلام ہے، وہاں پہ وارث بھی ہیں اور آخری حجت خدا بھی ہیں۔ اور امام زمانہ علیہ السلام وہ گریہ کناں شخصیت ہیں کہ جو فرماتے ہیں کہ میں حسین جد مظلوم کے غم میں خون کے آنسو روں گا، اور یقیناً وہ غم حسین میں خون کے آنسو روتے ہیں۔ اگر کوئی حقیقی وارث عزاداری امام حسین علیہ السلام ہے، وہ بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہیں۔ اور یہ جہاں جہاں جس شکل کے اندر، جس رنگ کے اندر عزاداری ہو رہی ہے، یقیناً یہ حمایت امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہو رہی ہے، اور یقیناً حقیقی جو میزبان ہے عزاداری اور فرش ادا کے امام زمانہ علیہ السلام ہی ہیں۔ یقیناً ہمیں معرفت امام حسین علیہ السلام جتنی ضروری ہے، اتنی اب ہم پہ لازم ہے امام وقت، امام حجت، امام مہدی اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بھی معرفت حاصل کریں، اور ان کے امان و انصار کے اندر جو ہے پروردگار ہمیں شامل کرے، ہمیں ایسا پروردگار بنا دے جیسے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور جیسے ان کے امان و انصار امام چاہتے ہیں، ویسے پروردگار ہمیں بنائے۔ فرمایا کہ لبیک اللہم لبیک جو ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم کے اپنی حاضری کا اعلان ہے کہ میں حاضر ہوں، اے پروردگار میں حاضر ہوں۔ لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر جب ان کے بھائی مارے گئے، جب ان کی اولاد ماری گئی، جب ان کے مہمان مارے گئے، ہاں تو پھر اس وقت بھی ہم شیعوں کو جو ہے وہ مخاطب کیا، اور صرف شیعوں کو نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کو، بلکہ اگر کہوں تو بے جان نہیں ہوگا، تمام انسانیت کو مخاطب کیا تھا۔ حل من مغیث یغیثنا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرنے والا ہے کوئی جو میرے آواز پر لبیک کہنے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ہادی برحق تھے اور وقت کے امام تھے، اور ان کا یہ عمل جو ہے یہ ان کی طرف سے حجت تھا، کیونکہ کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا امام علیہ السلام نے کون سا ہمیں بلایا ہے کہ ہم لوگ امام کی نصرت کے لیے جاتے، امام بلاتے تو ہم لازمی جاتے، ہم پہ واجب ہو جاتا جانا۔ امام نے حجت قائم کی ہے، اور یہ جو استغاثہ امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے یہ تمام بنی نوع انسان کے کانوں پہ پہنچا تھا، اور جس نے لبیک کہا اس نے کوشش کی تو وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ
معشور ہوگا یا پھر کم از کم اس کے دل میں امام کی محبت تھی، اگرچہ کئیوں نے کوشش کی پہنچنے کی، نہیں پہنچ سکے، اور کئیوں نے کوشش نہیں کی۔ یقیناً وہ جنہوں نے سنا اور انسنی کر دی ان پہ حجت تمام ہو چکی۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرنا چاہے تو وہ پکڑ کر سکتا ہے۔ لیکن اب یہاں پہ جب امام حسین علیہ السلام نے جب یہ استغاثہ کیا تھا تو یقیناً اس وقت جو ہے امام غریب ہو چکے تھے، بالکل تنہا تھے، اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے جب استغاثہ بلند کیا تھا، اس وقت امام علیہ السلام کے استغاثے خیام حسینی کے اندر اگرچہ کوہرام برپا ہو گیا تھا، واہ محمدہ واہ علیہ واہ غربتہ، امام حسین علیہ السلام کو شائبہ ہوا کہ شاید کوئی مستور جو ہے وہ اس کی روح جو ہے پرواز کر گئی ہے۔ مولا نے کہا خیریت تو ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو غریب کہلوایا ہے، استغاثہ بلند کیا ہے، تو اور کوئی آئے نہ آئے۔ یہ ششمائے علی اصغر نے جس کے اوپر حالت نزا طاری تھی، اس نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا لیا ہے، اور امام حسین کی صدا پہ لبیک کیا کہا ہے، آج بھی ویسے ہی برقرار ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام آج بھی ہمیں پکار رہے ہیں کہ اب بھی ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ یقیناً جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہر عزا خانے میں جاتی ہیں، اور ہر عزادار کا آنسو جو ہے وہ مرہم بنتا ہے امام حسین علیہ السلام کے زخموں کا۔ جناب سیدار وہ رومال میں وہ آنسو مومن کا لے جاتی ہیں، اور جا کے زخموں پہ لگاتی ہیں، ان کو شفا ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک عالم دین نے دیکھا کہ امام کے زخموں کو شفا ہو گئی، لیکن تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ پھر سے دیکھتا ہے کہ امام کا جسم چھلنی ہے، پوچھا مولا ابھی تو شفا ہو گئی تھی، پھر سے یہ آپ کا جسم کیوں چھلنی ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں نے، میرے شیعوں نے گناہ کرنے شروع کر دی ہیں، جس کی وجہ سے پھر سے میرا جو ہے جسم چھلنی ہو گیا ہے۔ وہ کردار یزیدی کو اپنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں پھر سے لہو لہان ہو گیا ہوں۔ یقیناً اگر ہم نے صحیح معنوں میں آج لبیک یا حسین کہنا ہے تو پھر ہمیں اس کو غور کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ ہاں امام حسین علیہ السلام کا مقصد کوئی اپنا مقصد نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رستے پہ چلے تھے۔ 1,24,000 انبیاء کی تعلیمات کو بچانے کے لیے جو انہوں نے پھیلائی تھیں، توحید کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، اس سے پہلی کتابوں کو بچانے کے لیے، ہاں وحی کو بچانے کے لیے، انبیاء کو بچانے کے لیے، ہاں ان تمام کی محنت کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ تو یقیناً جب نام خدا بچنا تھا تو یہ خالصتاً للہ ہے، اور جب یہ خالصاً للہ ہے تو آج جو لبیک یا حسین ہے یہ بھی لبیک یا اللہ ہی کہلائے گا۔ کیوں؟ اس سے بہترین جو ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے تجدید عہد کریں۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے پھر سے وعدہ کریں اور کہیں کہ مولا تمام جتنی قدریں ہیں، ہاں جن کو اس نے پامال کیا تھا ان کو ہم زندہ کریں گے۔ مولا آپ نے تمام بالکل موت کے دہانے سے واپس آپ لے کے آئے تھے، آپ نے ان کو دوبارہ سے زندگی بخشی تھی، ہم پھر سے آپ کی ان تمام تر کاوش کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے۔ آج لبیک یا حسین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے چوری نہیں کرنی، اگر رشوت کے لیے ہاتھ آگے کرنا ہے تو ہاتھ پیچھے کر لینا ہے، کسی کا حق غصب کرنے کے لیے ارادہ کیا تو ہاتھ پیچھے کر لینا۔ لبیک یا حسین کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے جو ہے عورتوں کی عزت کرنی ہے، ہم نے بڑوں کا لحاظ کرنا ہے، ہم نے چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، ہم نے ظلم کو برداشت نہیں کرنا، ہم نے جو ہے جہاں عظیمت کا رستہ اختیار کرنا ہے وہاں میں ہم نے مقاومت کا بھی رستہ اختیار کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا لبیک
یا حسین کہنے کا مقصد جو ہے وہ انتہائی مہم ہے۔ یقیناً ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہے کہ ہاں آج کا جو سب سے مشکل ترین عمل ہے وہ لبیک یا حسین کو دل کے ساتھ جو ہے وہ تسلیم کرنا ہے، اور مشکل ترین عمل جو ہے وہ حسینی بننا ہے، اور یزیدی بننا آج بہت آسان ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو بے جان نہ ہوگا کہ ہمارے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں جو یزید کے اندر ہم سنتے ہیں اور ہم اسے نفرت کرتے ہیں۔ تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کا صحیح معنوں میں حسینی بننا ہے، اور حسینی فکر کو پروان اپنے اندر چڑھانا ہے، تاکہ ہم حسینی بن کے لشکر امام حسین کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ کیونکہ کربلا کے اندر جو ہے جنگ شروع ہوئی تھی، جنگ ختم نہیں ہوئی، جنگ آج بھی جاری ہے۔ وہ جو ہے نفس مطمئنہ کی جنگ ہے، وہ نفس خبیثہ کے ساتھ جو جنگ ہے۔ یقیناً جو نفس مطمئنہ کو حاصل کر لیتا ہے وہی امام زمانہ علیہ السلام کو معاون و مددگار ہے، اور وہی ان کے لشکر کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ جو کہتا ہے یا لیتنا کنا معاکم ونفوز فوزا عظیما، کہ کاش میں بھی ہے صحاب کربلا آپ کے ساتھ ہوتا اور میں بھی ویسے کامیاب ہو جاتا جیسے آپ ہوئے ہیں۔ یقیناً پھر اس کا مقدر جو ہے وہ جو ہے بڑا روشن ہے، وہ امام حسین کے اصحاب و انصار کے اندر شامل ہوگا، اور لشکر امام زمانہ کے اندر وہ شامل ہوگا۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں عزادار امام حسین علیہ السلام بنا، اور ہمیں جو ہے زیارت قبر امام حسین نصیب فرما، محمد وآل محمد کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، اور شفاعت حضرت فاطمہ زہرا کا حقدار پروردگار ہمیں ٹھہرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔